السلام علیکم ایوری ون. دنیا کے حالات بہت زیادہ تیزی سے بدل رہے ہیں اور پچھلے 1-2 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ جغرافکلی جو چینجز آ رہی ہیں. غزہ کے اندر جس طرح سے حماس کا حملہ ہوا اسرائیل کے اوپر اور اس کے بعد سے جو جنگ وہاں پر جاری ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا لاسٹ ویک کہ سیریا کے اندر جو کہ حالات میں ایک ایبرپٹ چینج آیا ہے اور وہاں کی جو رجیم جو اوور 40 ایئرس سے وہاں پر قابض تھی، جو وہاں کی ریبل فورسز ہیں، انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، وہاں کی مین سٹیز کو ٹیک اوور کر لیا. اور ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے کیمپس بن چکے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس پر خوشیاں منا رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ کنفیوژن کے اندر ہیں، جو کہ اس سوال کو اٹھا رہے ہیں کہ اصل میں تو جو مین 2 پلیئرز ہیں دنیا کے اندر وہ 2 ہی ہیں، جو کہ امریکہ اور رشیا، اور تیسرا اس کے بعد چائنا. تو ایک کنفیوژن بھی ہے لوگوں کے اندر اس حوالے سے، اور ایک اسپیشل انٹرسٹ بھی ہم دیکھتے ہیں اس خاص جغرافی کے اندر کہ دنیا کی جتنی بھی پاورز ہیں وہ بہت ہائیلی انٹرسٹڈ ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اور ہمیشہ ہی یہاں پر کوئی نہ کوئی کانفلکٹ اور ایک ایسی نان انڈرسٹینڈیبل قسم کی سچویشن جو ہے کئی دفعہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اس حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے محمد حماد نادر صاحب کو. حماد بھائی، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے سیریا کے حوالے سے، شام کے حوالے سے. تو حماد بھائی، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ایک کنفیوژن ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے ویسے بھی رہتی ہے، اور خاص طور پہ جو کرنٹ اس وقت ہیپننگ وہاں پہ ہو رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ 2 کیمپس بن چکے ہیں. ایک سائڈ پہ وہ لوگ ہیں جو پوری طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس معاملے کو، اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یا تو کنفیوزڈ ہیں اور وہ اس چیز کو اس کے پس سے پردہ کوئی اور سٹوری جو ہے وہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ آپ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ میں کہوں گا کہ یہ بیسیکلی 3 کیمپس ہیں، ٹھیک ہے. کہ ایک تو جو فلی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ سیلیبریٹ صحیح کر رہے ہیں، یہ لوگ صحیح ہیں نہیں ہیں. یہ جو ریبلز آئے ہیں اور انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، بشار الاسد کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اس کے بالکل مخالف ہیں، اس کے اینٹی کھڑے میں ہیں، اور یہ سانس لیا ہوا ہے انہوں نے کہ بشار الاسد جو تھا وہ تو اب اس سے بیسیکلی ایونچولی بشار کی گورنمنٹ کو اور ایران کو نقصان پہنچا کے آپ نے جو ہے فلسطین اور غزہ کی کاز کو نقصان پہنچایا. بالکل، کیونکہ ایران جو ہے وہ بظاہر ایک واحد آواز تھی جو اس حوالے سے ووکلی بھی اور پھر آن گراؤنڈ حزب اللہ کے ذریعے بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ان کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے وہاں پر اس کا ایک رول تھا غزہ کی کانفلکٹ کے اندر. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے ایک رول پلے کیا ہے اس غزہ کی سپورٹ میں، ٹھیک ہے. اور غزہ میں جو حماس ہیں وہ اکنالج بھی کرتے ہیں اس چیز کو، اور ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان بھی کچھ نہ کچھ انڈائریکٹلی اسرائیل کو پہنچا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم اس چیز کو بھی کور کریں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے، اور اس پورے پرسپیکٹیو کو، اس پوری سچویشن کو انریول کرنے کے لیے، اس کو کھول کے سامنے لانے کے لیے نا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ہسٹری پہ روشنی ڈالیں، ٹھیک ہے. کہ تاریخ میں بیسیکلی کیا رول ہے اس علاقے کا ان شیپنگ دی ورلڈ پالیٹکس، پوری دنیا کی سیاست پہ اس کا کیا رول تھا، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جیروسلم سے، بیت المقدس، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی دنیا کا سینٹر ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک دس از دی الٹیمیٹ بون آف کنٹینشن، ٹھیک ہے. دس از دی الٹیمیٹ گول جس کے پیچھے ساری پاورز ایور سنس سلیمان علیہ السلام پیچھے لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ رومن امپائر تھی، پھر اس کے بعد یا پرشین امپائر تھی، جن کی بیسیکلی آپس میں لڑائیاں بھی ادھر ہی ہوتی تھیں. آج بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ساری جو پاورز ہیں، گریٹ پاورز ہیں، ان کا الٹیمیٹ پرائز جو ہے نا وہ ہے جیروسلم، ٹھیک ہے. اس کو چرچل بھی بڑی اوپنلی ڈکلیئر کر چکا ہے کہ جناب دی الٹیمیٹ گول از جیروسلم، ٹھیک ہے. اور جو بھی کروسیڈرز جو آئے ہیں پوری ہسٹری میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ آ کے سیدھا اس علاقے پہ قبضہ کیا تھا. یہ اس علاقے کی ریلیجس جو ویلیو ہے اس کی وجہ سے ہے، ان کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے، یا اس کی کوئی اور پرسپیکٹیو سے بھی امپورٹنس ہے جیروسلم کی بھی، اور اس پورا جو خطہ ہے جو شام کا حصہ ہے؟ بہت اچھا ایک سوال ہے آپ نے کیا ہے، کیونکہ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا ضرورت ہے کہ یہ ایک ملٹی لیئرڈ کانفلکٹ ہے، ٹھیک ہے. جہاں پہ ایک طرف جیو پولیٹکس ہیں، دنیا کی بڑی پاورز ہیں ہسٹوریکلی بھی، اور ہر ایک کے اپنے اپنے ایک انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرف فوکس کریں. جو آئیڈیولوجیکل پلین پہ لوگ رہے ہیں، اسپیشلی جو آج کل فار ایگزامپل آپ اسرائیل کی شکل دیکھتے ہیں، جو ان کے آرتھوڈاکسی ہے، جو جوز کی آرتھوڈاکس جوز ہیں،
ان کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ اس کو سیکیور کرنا تاکہ ان کا ایونچولی جو مشیخ ہے, مسایا, دجال جس کو ہم کہتے ہیں, یا اینٹی کرائسٹ جس کو کرسچنز بولتے ہیں, وہ ان کے لیے مسایا ہے, اس نے یہاں پہ نمودار ہونا ہے, اور اس کے لیے دیٹ از وائی دے میڈ دس ریٹرن بیک ٹو دی ہوم لینڈ. اچھا, یہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک کئی دفعہ نا دو فلپ سٹوریز چل رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس. ایک پرسپیکٹیو ہے جو پیورلی ریلیجس ہے, جس میں وہ سارے ریفرنسز کہ وہاں پر ان کے مسیحا نے آنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے, اینڈ دیٹ از دی اونلی موٹیو اینڈ دیٹ از دا ہول ریزن وائی وٹ ایور از ہیپننگ. اور جبکہ دوسری اسٹوری جو ہے وہ بالکل ریلیجس کونوٹیشن سے ہٹ کر ہے کہ یہاں پر ایک اس کی جیوگرافیکل امپورٹنس ہے, یہاں پر تیل ہے, تیل کی وجہ سے امریکہ نے حملہ کیا, اور جتنی بھی جو ریلیشننگ ہے مختلف سپر پاورز کی, امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ اگر جو تعلق ہے وہ اس وجہ سے ہے بیکاز امریکہ وانٹس کنٹرول اینڈ دے وانٹ they want one of their boys to be in this region, and it really doesn't have anything to do with religion or scripture. تو بہت زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. اچھا, اس کو میں تھوڑا سمپلیفائی کروں گا. دیکھیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ایک دین اور ایمان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک کیپٹلسٹ, ایک مٹیریلسٹ مفاد اس کے ساتھ بالکل فزیکل ورلڈ کے اندر. یہ دونوں جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتے, یہ آپس میں انفیکٹ اوور لیپ کرتے ہیں ان دا سینس کہ دیکھیں, جب اللہ نے بنی اسرائیل کو یہاں پہ امامت دی, ٹھیک ہے, بیت المقدس میں جب یہ پہلی دفعہ انٹر ہوئے ہیں یوشع بن نون کی, موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کی لیڈرشپ میں, تو ان کا اصل گول یہ تھا کہ اللہ کے دین کو, یہ مسلمان تھے, مسلم تھے, اسرائیلائٹس سے بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت یعقوب, حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے, حضرت ابراہیم واز اے مسلم, ان کی اولاد میں تھے. تو اللہ نے ان کو یہ امامت دی, دنیا کی خلافت دی اپنی, کہ تم یہاں سے بیٹھ کے اب پوری دنیا کا نظام کنٹرول کرو. ایک تو یو رائٹ ان دا سینٹر, ٹھیک ہے, سارے ٹریڈ روٹ سارے لوگوں نے ادھر سے گزرنا ہے, ایسے کراس روڈز آف آل سیولائزیشن. اچھا, اس وقت تو یہ جو فار آف پلیسز ہیں جیسے امریکہ ہے, یہ بھی ان کی ڈسکوری بھی اس وقت بظاہر نہیں ہوئی تھی ہمارے نالج کے مطابق, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے دس واز دا کریڈل آف لائف, یعنی جو انسانی جو سویلائزیشن شروع ہوئی ہے وہ اس علاقے سے ہوئی ہے. اسی وجہ سے انبیاء کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے انبیاء یہاں پر آئے ہیں. تو اٹ ایکچولی میک سینس کہ اگر آپ نے دنیا کا نظام کنٹرول کرنا ہے تو دنیا بھی اس وقت کافی کنجسٹڈ تھی, اور یہیں پہ تھی ساری. کنجسٹڈ تو نہیں کہوں گا لیکن کنسٹرکٹڈ تھی جیوگرافیکلی, it wasn't well that spread out as it is now. بے شک, ٹھیک ہے. تو اب جب اللہ نے بنی اسرائیل کو اس علاقے میں آ کے قائم کیا, ٹھیک ہے, اور ان کو یہ مشن دیا کہ یار تم نے پوری دنیا میں اللہ کا نظام پھیلانا ہے. اسلام کا یہی مقصد ہے نا, پوری دنیا کی کو فتح کرنا ہے, لیظہرہ علی الدین کلہ, سارے دیان کو پر غالب آ جانا. اور دین ڈز ناٹ مین ریلیجن, جو کہ ہمارے کئی لوگ اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو سارے دین, ویز آف لائف, آئیڈیالوجیز کے اوپر غالب آنا ہے, کیپٹلزم, کمیونزم, وٹ ایور یو نیم اٹ, ان ساروں کے اوپر, اور اللہ کے حکم کو, اللہ کے نظام کو اسٹیبلش کرنا ہے. اب ان کو یہ جاب دی گئی اینڈ دے فیلڈ میزریبلی, ٹھیک ہے. وہ آپ نے ان کی پوری تاریخ پڑھی ہے, آئی ول ناٹ گو انٹو دیٹ. اب ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کو ایک الٹیمیٹ پاور ملی تھی, ہی واز دا کنگ آف کنگز, تو دے ریئلائز کہ یار کیونکہ انسان کی نفس کی سب سے بڑی بھوک جو ہے وہ پاور کی ہے, نشہ ہے اس کا سب سے بڑا, ٹھیک ہے. تو دے ریئلائز کہ یار مطلب ہم نے تو دنیا کی پاور لینی ہے, تو وہ اپنے مفاد میں, اسی لیے آپ دیکھیں گے جوڈا سمیریا اور اسرائیل اور یہ مختلف علاقے بن گئے, آپس میں بھی لڑتے تھے, ان کے قبائل 12 جو تھے, 6 ادھر ہیں 6 ادھر ہیں, لڑتے تھے. کیوں؟ فار پاور. جو اصل گول تھا اس سے ہٹ گئے. اللہ نے ان کے اوپر عذاب در عذاب نازل کی, نبی در نبی بھیجے ان کے اوپر, جن کو یہ قتل کرتے تھے کیونکہ وہ نبی آ کے ان کو واپس دین کی طرف لاتے تھے. یہ اپنے نفس کے اس کے پیچھے لگے, اپنے ویمز اور ڈیزائر کے پیچھے لگے رہتے تھے. اب بات یہ یہاں پہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اس زمانے میں بھی اللہ نے ان کو اس جگہ پہ اسی وجہ سے یہ کنٹرول دیا تھا کہ بیکاز یو ول بی دی الٹیمیٹ پاور کے بغیر آپ اللہ کا دین نہیں پھیلا سکتے. This is granted. This has to be absolutely taken into consideration کہ آپ کے پاس پاور ہے تو تب آپ دین پھیلائیں گے. آپ باقی کسی طریقے سے, آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, پھر آپ اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں؟ آپ دنیا کی گلوبل پالیٹکس میں آپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے, تو nobody is going to listen to what you have to say. آپ نے کیا بیچنا ہے کسی کو کوئی کنسرن نہیں. آپ کراس روڈ پہ بیٹھے ہیں, آپ پاور سینٹر کے اندر بیٹھے ہیں, یو آر میکنگ ڈیسیژنس کہ دنیا کا نظام کس طریقے سے چلے گا, تو پھر آپ کا جو دین ہوگا وہ پھر دنیا بھی فالو کرے. اور اصل یہ مقصد ہی بھی تھا, پاکستان کا بھی بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ ایک رول ماڈل پوری دنیا کے لیے بنیں گے. ہوا یہ کہ اب انہوں نے اس کو نا پاور کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا کہ یار ہمیں ادھر پاور ملے گی, ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ یہاں راج کریں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد باقی جو پاورز تھے ان کو بھی لگا کہ یار یہ جیروسلم پکڑ لو تو پاور مل جائے گی ہمیں, اور ہم ساروں کے
یہی پلان تھے, رومنس کے یہ پلان تھے, پرشین امپائر کے پلان تھے, اور ان کی انفیکٹ یہ لڑائیاں بھی بیچ میں ادھر ہی ہوتی تھی جس کا سورہ روم میں بھی ذکر ہے, ٹھیک ہے, آپ نے پڑھی ہے. تو اصل گول یہ تھا کہ ادھر ہمیں پاور ملے گی, تو دیر از ون اینگل وچ از ٹو گیٹ پاور تاکہ ہم زیادہ پاورفل ہو جائیں. دیر از دی ادر اینگل آئیڈیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے وچ اے لاٹ آف جیوز اسٹل بلیو آج بھی, کہ جو کہ اینٹی زائنسٹ ہے, کہ یار ہمارا اصل مقصد دنیا میں اسلام اللہ کا نظام پھیلانا تھا, ہم یہ کس پاور کے چکر میں پڑ گئے. اب جو ریئل the means became the end. the main means became the end, اور جو ریئل آئیڈیالوجسٹ ہے وہ بیچارے بیک بینچ پہ آ گئے, بلکہ انفیکٹ وہ اسرائیل آتے بھی نہیں ہے, یار ہمیں تو یہاں سے شان کر دیا گیا. اچھا, جیروسلم کی آپ نے بات کی کہ جیروسلم واز the primary bone of contention. Everybody wanted to go to Jerusalem. تو ایسی یہ کوشچن آتا ہے, and we don't really need to have a very fine answer to it, but there was something about it that this was the key to having power in the region. دیکھیں اس کا بنی اسرائیل والے نا, جوز جو ہیں, خود سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے تھرو میجک, سحر, قرآن سورہ بقرہ آیت 102 نمبر میں اس کا 102 يعلمون الناس السحر, یعلمون الناس السحر, کہ وہ سحر جادو کے ذریعے انہوں نے جنات کو کنٹرول کیا تھا, اینڈ دیٹ واز دا ریزن فار ہز الٹیمیٹ پاور. تو وی ہیو ٹو ڈو دا سیم ٹو گیٹ دیٹ پاور. تو وہ ان کا وہ ایمان کا حصہ بنا ہوا ہے. تو یہ جو آئیڈیالوجسٹ ہیں جو آج کل جو اس غلط پٹڑی پہ پڑے ہیں, جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرک ڈکلیئر کیا ہوا ہے کیونکہ وہ جنات کے ذریعے انہوں نے کیا تھا, حالانکہ وہ اللہ کی دین تھی ان کو, تو وہ اس چکر میں آگے فرنٹ لائن پہ بنے ہوئے ہیں, جن کو پیچھے سے جو مٹیریلسٹ اور پاور ہنگری جوز ہیں وہ ان کو ایک ایز این ایکسپورٹ آئیڈیالوجی یوز کر کے کہ بھائی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ ہوم لینڈ ہے اور ہم نے یہاں پہ آ کے سیٹل ہونا ہے, اور ہم نے ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وغیرہ وغیرہ, ہم نے دنیا کا کنٹرول ہم نے یہاں سے سنبھالنا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس وقت ان کو ایک ان کے یہاں جادو کا ایک طریقہ عام ہو گیا تھا, اور وہ فرشتوں نے آ کے جادو سکھایا بنی اسرائیل میں. So that psychology actually seeped very deep into their mindset that آپ جو بھی کرنا ہے وہ ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے. ایبسولوٹلی, بے شک. ان کو اب یہ پتہ ہے کہ دیکھیں کیا نام تھا اس کا زائنسٹ موومنٹ کا جو تھا, تھیوڈر ہرزل جو تھا واز این ایتھیسٹ. مین واٹ دا ہیل ڈو یو ہیو گاٹ ٹو ڈو ود جیروسلم, تمہارا کیا کام ہے ادھر جا کے اتنی پوری کو اکٹھا کر کے ان کو ساروں کو لے کے جانے کا. سو دیئر گول, دا زائنسٹ گول واز الٹیمیٹ پاور, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ ان جیوز کو جب تک ہم الائن نہیں کریں گے اپنے ساتھ, ٹھیک ہے, جو آئیڈیالوجسٹ ہیں ان کو اس پٹڑی پہ اس راہ پہ نہیں لگائیں گے تو ہماری کوئی ہمارا نیریٹو بنتا ہی نہیں ہے, جیوز نے ادھر آنا ہی نہیں ہے. اور جیوز کے انفیکٹ a lot of people in history realize کہ یار اس کی جو کنجی ہے نا وہ the Jews. پرشینز نے بھی جب آ کے اس علاقے میں قبضہ کیا تھا, ٹھیک ہے, ڈیورنگ دا ٹائم آف رسول اللہ, آئی تھنک اراؤنڈ 614 AD, تو انہوں نے بھی, حالانکہ کرسچن پاپولیشن تھی, جو وہاں کی جو گورنرشپ تھی نا وہ جا کے کسی ان یہودیوں کے خلاف کو دے دی. اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ الٹیمیٹلی, کیونکہ کرسچن جو سارے تھے وہ انہوں نے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے, پروٹیسٹ ہوئی اور وغیرہ, تو ہی ہیڈ ٹو لیو, اینڈ ایونچولی رومنز نے وہ علاقہ واپس لے لیا جس کا بھی قرآن میں بھی ذکر ہے, ٹھیک ہے. تو دا پوائنٹ از کہ ان سارے جیوز کو اب پوری دنیا سے انہوں نے اکٹھا کر کے اس جگہ پہ لے آئے, اینڈ جیروسلم ڈزنٹ اونلی مین جیروسلم, اٹ مینس دا ہول لیوانٹ, بلاد شام جس کو بولتے ہیں. اچھا, زومنگ آؤٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک آپ کی بات سے کہ یہ جو پورا علاقہ ہے, دس واز دا سینٹر آف وائبریشن تھرو آؤٹ دا ہسٹری, کہ دنیا میں جو بھی حالات میں چینجز آ رہی ہے, چاہے وہ انبیاء مبعوث ہو رہے ہیں, چاہے وہ جیوز جو ہیں وہ اپنا کوئی لینڈ ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں, اینی پاورز دیٹ دیر آر, تو ہر بندے کے لیے یہ جو علاقہ ہے دیٹ از دا کی to doing anything, and this is not just a story of now, it's been going on. Alexander the Great نے بھی آ کے قبضہ کر کے گیا ہوا ہے جوز کے پاس ہے, in 300 something BC, ٹھیک ہے. تو everybody knew کہ this is the seat of global power. اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑو گے تو آپ کے پاس ہے. رسول اللہ even recognized this, اسی لیے تبوک میں ایکسپیڈیشنز ہوئے تھے. On his death where رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اسامہ بن زید کے لشکر کو ریڈی کروایا, and he was اپسیٹ کہ یار آپ لوگوں نے ابھی تک کیوں نہیں یہ لشکر روانہ کیا. حضرت ابو بکر نے جب اس کو بھیجا جی تو باقاعدہ اس پہ ڈسکشن بکر نے باقاعدہ ہی ٹوک اے ویری ویری بولڈ اسٹینس کہ سارے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھیجو گے تو یہاں پہ ہم جو ہے نا ہم خطرے میں پڑ جائیں گے. فتنے وغیرہ کھڑے ہو گئے تھے, and they decided to send senior leadership of the Sahaba under the command of a 17-year-old general, ٹھیک ہے. Imagine that کہ جا کے آپ یہ علاقے
فتح کر کے آئے. اور یہ علاقے کیا تھے, یہ ایک 2 گولز تھے ان کے, ٹھیک ہے. ون واز داروم وچ از ماڈرن ڈے غزہ, اینڈ دی ادر واز بلکا جو کہ جارڈن میں آتا ہے. ان کے بیچ میں سیدھی لائن بنتی ہے اس طرح جیروسلم, ٹھیک ہے. یہ 2 علاقے قبضہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. بیسیکلی آپ نے یہ جو بیت المقدس ہے اس کے جو گرد و نواح ہے آل آف بلاد شام کو کیپچر کرنے کے یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسٹریٹجائز کر کے دیا کہ یہ 2 اس کے ارد گرد کے علاقے قبضہ کرو. اینڈ ایونچولی انفیکٹ صلاح الدین ایوبی کی بھی یہی اپروچ رہی تھی. انفیکٹ جب انہوں نے حلب کا کیسل جو ہے سٹاڈل, آپ نے دیکھا ہوگا الیپو سٹاڈل, جب اس کو انہوں نے فتح کیا تو ہی کلیم کیا, آئی ہیو نیور بین سو ہیپی ٹو conquer a castle as this citadel of. Actually very important to point out here کہ ہم جب وہاں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بیت المقدس کی ایک امپورٹینس آتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے معراج بھی کی, اور it carries a very significant place in our whole religious scripture and the whole academia and the way we believe about everything. لیکن جو اس کی جو ساتھ کا علاقہ ہے, جو شام کا علاقہ ہے, وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہو پاتا. دیکھیں کیونکہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی دیکھ رہے ہیں, انبیاء بھی اس سرزمین کے اندر آ رہے ہیں, اور جو آخری زمانے کی جو احادیث ہیں ساری, اس کا بھی جو سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے وہ بیسیکلی یہی علاقہ ہے. دیکھیں ناٹ اونلی بیت المقدس, شام کے بارے میں جو فضیلت اور بیان کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اگر کہیں ایمان ہوگا اینڈ ٹائمز میں تو دیٹ اٹ ول بی ان شام. سبحان اللہ. اگر آپ نے کہیں دیکھنا ہے ایمان ڈھونڈنا ہے تو اٹ از ان شام. And Sham does not mean Syria, it means the whole bilad Sham, جس کے اندر آپ کے part of Egypt, major part of Syria, major part of all of Syria, Jordan, Lebanon, part of Turkey, southern Turkey کے جو provinces ہیں, Hatay اور شانلی اور فا, اور یہ 2-3 اور provinces ہیں ان کے, جو کہ اس کے اندر آتے ہیں بلاد شام کے اندر. اسرائیل جو ماڈرن ڈے ہے, غزہ پارٹ آف سائنائی پینسولا, ناردرن پارٹ آف عراق, ایون سب لوگ سے کہ عراق کا کچھ حصہ بھی آتا ہے اس کے اندر, اور ناردرن, یہ کافی بڑا ریجن ہے. الذی بارکنا حولہ, ٹھیک ہے, جس کے ارد کو اللہ نے ساری ایک بڑی بابرکت زمین بنائی ہے. اور مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ نے مینشن کیا بارکنا حولہ, بنی اسرائیل کی بالکل سٹارٹنگ آیت میں. اور مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایور سنس سلیمان علیہ السلام اس علاقے میں پیس, امن تب آیا جب یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا, ورنہ شر اور فساد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شام میں کرپشن ہوگی, فساد ہوگا, تو پھر پوری دنیا میں فتنہ اور فساد ہوگا. ٹھیک ہے, تو دا روٹ کاز آف پوری دنیا کا کنٹرول, اگر یہاں پہ آپ ایمان اگر آپ لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سارا یہ جو ادھر سے پوری دنیا میں پھیلنا, تو اوریجنل گول بھی بنی اسرائیل کا یہ تھا کہ ادھر آپ نے آگے کا اللہ نے ان کو. لیٹ یو کنٹینیو بیک آن دس, ابھی آپ اپنی بات جاری رکھیں کہ شام میں تو پھر فساد ہی کر رہے ہیں ابھی جو ہو رہا ہے. بے شک, کیونکہ کنٹرول میں کس کے ہے, آپ یہ دیکھیں نا, I don't mean Syria again, شام ایز اے ہول کس کا کنٹرول ہے, مختلف لوگوں کا, with very very selfish دنیاوی انٹرسٹ. کسی کا ان میں سے کوئی گول نہیں ہے, آئیڈیولوجیکلی بھی کسی کا کوئی گول نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو یہاں پہ اسٹیبلش کرنا ہے. جب ایک کلیکٹ, اور مزے کی بات ہے کہ آل آف دیز پاورز ایک دوسرے کو الٹیمیٹ گول وہ کنٹرول حاصل کرنے ہی نہیں دیتی. سارے مل کے بیٹھے ہوتے ہیں, کسی کا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو سارے وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں کہ یار they're trying to. اچھا, ہمارا نا ایک آئیڈیا بھی یہی ہے کہ ہمارے سے باہر جو دنیا ایگزسٹ کرتی ہے نا, اٹ از سارٹ آف لائک اے مونولتھ, کہ وہ جو ہے نا وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ہمارے بارے میں, جبکہ ان کے اندر بھی اختلاف ہے, ان کے اندر بھی ڈفرینٹ پاورس ہیں, ان کے اندر بھی دیر از ریزسٹنس اینڈ دیر از فائٹ فار کنٹرول, ان کے درمیان وہ ساری کی ساری معاملات چل رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار وہاں پر ایک راؤنڈ ٹیبل بیٹھا ہوا ہے 12 لوگوں کا سر جوڑ کے, اور وہ سارے مل کے جو ہے نا وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہمارے سے کانفلکٹ کے اندر ہیں, یا ایک معاملہ اس طرح سے ہو رہا ہے, جبکہ وہاں پہ ہر طرح کے اس میں برے لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, اور وہ آپس میں بھی ان کی کانفلکٹ اور فائٹ فار پاور چل رہی ہے. ایبسولوٹ, دیکھیں فائٹ فار پاور ہے اصل میں, اور آپس میں ان کا. اب آپ لکھنا, آپ نے زوم آؤٹ کیا نا, آپ دیکھیں آج اس زمانے میں یہ رومنز اور پرشینس تھے, ٹھیک ہے, آپس میں کنٹینیوسلی ان کی ٹسل چل رہی ہے اس علاقے میں کنٹرول. ایونچولی مسلمان آتے ہیں, حضرت ابوبکر کے دور میں شروع ہوا, حضرت عمر کے دور میں یہ کمپلیٹ ہوا کہ جا کے ان دونوں کو سبڈو کر دیا جاتا ہے, اور یہ بلاد شام کا علاقہ مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے. اینڈ دین دیٹ اسٹارٹس اے پیسفل ٹائم فار دا پیپل آف دا لینڈ, ٹھیک ہے, اور بڑا ہی اچھا ایک دور گزرا ہے انٹل کہ جب وہ کروسیڈز نہیں آئے, وہ بھی بہرحال ہمارے ایک تھی. اب یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے کہ اب اس پورے خطے کے اندر کس طریقے سے ان کے آپس میں ڈیسیجنز ہوتے ہیں, کس طریقے سے. دیکھیں اب جو بھی گلوبل بڑی پاور ہے نا, جتنی بڑی پاور ہوگی نا وہ اتنا بڑا
چانک چاہے گی کہ میرا انفلوئنس اور میری پاور قائم رہے. اور وہ کس طریقے سے کرتے ہیں, اس کو کالونائزرز نے, برٹن نے بڑے اچھے طریقے سے لے آؤٹ کر دیا کہ یار آپ نے اگلے کو کنٹرول کرنا, آپ ان کے ٹکڑے کر کے رکھیں, ڈیوائڈ رکھیں, اور دونوں کے ساتھ آپ اپنی ڈیلنگز رکھیں. They will do your bidding for you. اب فار ایگزامپل بشار واز ان پاور, اب انسانوں کے انٹرسٹ میں تھا کہ یار یہ ہماری بات نہیں سنتا, ایران کے ساتھ زیادہ الائنڈ ہے, رشیا کے ساتھ الائنڈ ہے, اس کے خلاف. تو جب وہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی, ٹھیک ہے, وہاں پہ تو وہ امریکہ اور وہ اس کے سپورٹ میں آگے کہ یار چلو بشار کی تھوڑی پاور کم ہوگی تو ہی ول بی ایزیئر ٹو کنٹرول, the waters will be easier to, he is a pawn because he دیکھیں جس کے پاس جتنی بڑی پاور ہے نا وہ اتنا بڑا اس کا وہ پیس, چیس پیس ہے اس کا آن دا بورڈ, ٹھیک ہے, جو جتنا چھوٹا ہے اس کا اتنا چھوٹا رول ہے, ٹھیک ہے. تو he was not really a pawn but they wanted to put him down to a position کہ یار آپ اس علاقے میں ایٹ لیسٹ کنگ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ہم سبڈیو کر کے بشپ یا نائٹ کے لیول پہ لے کے. یہ پون والی بات اصل میں میں نے جان کی کہ آف کورس وی نو اٹ از ناٹ اے پون, بٹ دی ریزن وائی آئی وانٹ ٹو برنگ دس آؤٹ از ہمارے یہاں نا ایک گروپ ان لوگوں کا جو بہت ہی سمپلسٹک طریقے سے سوچتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم یہاں مسلمان ہیں اور وہ سارے کے سارے کافر ہیں اور وہ سب مل کر نا ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں. اور ایک کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے سے ہٹ کے 2 بڑی پاورز ہیں یا 3 بڑی پاورز ہیں جن کا آپس میں کانفلکٹ ہے, اور ہر چیز بس اسی کے تناظر میں ابھی کہ بھائی اصل میں تو یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ کی اور روس کی جنگ ہے, اور آپ جو ہے نا فضول میں اپنے آپ کو اس کے اوپر فتح مناتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی ریلیونس اپنی جو اس کے ساتھ دکھا رہے ہیں. تو ایوری تھنگ از بیسکلی تھرو دا لینس آف یو نو پوسٹ. حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب وہ لشکر روانہ کرتے کہ یار یہ دیکھیں نا یہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے, he would have said the same thing, یا امیر المومنین یہ رومن پرشین کا آپس میں مسئلہ ہے, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے, آپ آرام سے جزیرۃ العرب میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں, نو ایشوز. اصل میں دس از ایکچولی اسٹیمنگ آؤٹ فرام دا آئیڈیا کہ دیر از اے لیکنگ ٹو ان آور انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی ایک مسلم کاز بھی ہے, اور مسلم کاز کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے کہ آپ دیر از اے فائٹ فار کنٹرول, یو آر پارٹ آف اٹ, بیکاز اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو پھر آپ تو کنٹرول ہی ہوں گے. ایبسولوٹلی آپ کون ہی ہوں گے, کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. دین کہتا ہے کہ پاور اپنے ہاتھ میں لو, آپ کہتے ہیں پاور ان کے پاس ہے, ہم ڈیفیٹڈ ہیں, ہم ادھر آرام سے چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کی ہمیں اجازت ہے تو وی آر آل گڈ. نو, ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مسلمانوں کی جان مال عزتیں جو ہیں وہ ڈسپلے پہ ڈال رہے ہیں ان کے لیے کہ بھئی ہم نے تو پاور لینی نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے پھر تو وہ جو چاہیں گے وہی کریں گے. اور پھر ایسے مائنڈ سیٹ, ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار آپ اس فلانے کے کیمپ میں ہیں یا اس فلانے کے کیمپ میں ہیں, دو علاقے میں 2 گنڈے لڑ رہے ہیں, دونوں ظلم کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں, تو آپ پوچھتے ہیں کہ یار آپ تسی کدے کیمپ پہ چھو, ٹھیک ہے ادھر کیمپ پہ چھو, فلانا بدماش ہے. یار ایسے نہیں ہوتا, آپ کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ یہ دونوں میجر پاورز ہیں اینڈ دے آر بوتھ ظالم اینڈ غاصب. دونوں کی, روم اینڈ پرشا, دونوں کے خلاف سائملٹینیسلی ہم لوگوں نے جہاد کیے, ٹھیک ہے. لرن فرام دیٹ ہسٹری کہ آپ نے ان دونوں کو, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کو الائنسز, پیس ٹریٹیز, نان ایگریشن پیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, ڈو اٹ. امریکہ کے خلاف کریں, ایران کے ساتھ کو چاہیے اور مسلمانوں کو چاہیے جہاں پہ ہو تو کریں. جس طرح ایران جو ہے سپورٹ کر رہا ہے غزہ میں حماس کو, اوکے گڈ, لیکن آپ ایونچوئل گول دیکھیں ساروں کا. وی آر نائدر ان دا رشین کیمپ, ٹھیک ہے, وی آر ناٹ ان دی ویسٹرن کیمپ, ہم اپنے کیمپ میں ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ وی آر ہیپی ود آور کیمپ ہاؤ ایور اسمال اینڈ لمیٹڈ از. ہم کسی اور کیمپ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. وی ڈونٹ ٹیک اینی بڈی ایز آور سیویئر اور مسایا. سو آل دیز پیپل جو کہ پوٹن کو یا ویسٹ کو ایک مسایا اور وہ ہوا بنا کے پوچھتے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس نے وہ ہوا آپ کو سامنے توڑ دیا ہے. یہاں پہ دس نیڈس ٹو بی ریائٹریٹڈ کہ اگر ایران نے مدد کر دی یا رشیا نے مدد کر دی یا ایون امریکہ نے کسی کی مدد کر دی, تو اس پہ بہت زبردست اسٹیٹمنٹ دی اسماعیل ہنیہ نے. اسماعیل ہنیہ شہید نے کہا کہ جو حق بات پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو, ہم باطل میں اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. یعنی انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ اسٹیٹمنٹ کہ اگر ایران نے مدد کر دی یا رشیا نے کر دی, اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ناؤ دے گوئنگ ٹو ایگری ٹو ایوری تھنگ دیٹ دے گوئنگ ٹو ڈو. آپ کے محلے میں ہمسایہ کہتا ہے یار ادھر سے ایک نالی نکالنی ہے, ٹھیک ہے, میری ذرا ہیلپ کرو, ذرا وہ لے آؤ اس بیلچا, کچھ سیمنٹ اینٹیں لے آؤ, تو میں یہ لے آؤں گا, مل کے کریں گے. یو لائک اوکے گڈ, اچھی کاز ہے, لیٹس ڈو اٹ. گندا پانی یہاں کھڑا ہو جاتا ہے, ایک اس کے لیے آؤٹ لیٹ نکالیں. اگلے دن آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار اس نے جا کے کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے یا کسی کی چوری چکاری کی ہے, آپ یہ نہیں کہیں گے یار ساڈا مفاد ہے اتنے تے اس نو یار کچھ نہ کہیے کیونکہ ہمارا آپس میں یہ الائنمنٹ ہے نا, کیونکہ اس نالی ادھر سے جاتی ہے اور ہم نے مل کے, کم آن, نو. ہمارا دین کہتا ہے, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کو سپورٹ کرو چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم. بالکل. صحابہ نے پوچھا کہ یار ظالم کو کیسے سپورٹ کریں, اس کا ہاتھ پکڑ کے
ٹھیک ہے, اسٹاپ ہم فرام ڈوئنگ, جو غلط کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کرتے. ہم امر بالمعروف کے پرچار کرتے لگتے ہیں, جہاں پہ نہیں عن المنکر کی بات آتی ہے نا, تو وہاں ہم مصلحتیں اور ریئل پولیٹک اور یہ چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار کہ میں اس سچویشن میں کس طریقے سے. آپ سوچ کو اپنا بڑا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی ہیں, یو آر دی موسٹ بیوٹیفل پیپل. ٹھیک ہے, آپ کا مقصد اللہ نے سب سے سپریم اور سبلائم رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس دنیا کی فتح ہے. اسٹارٹ تھنکنگ لائک اے لیڈر. ایک مفتوح, ایک ڈیفیٹڈ قوم کی طرح نہ سوچیں. ورنہ مدینہ میں جب احزاب پہ لشکر ٹوٹ پڑے تھے, منافق کیا کہتے تھے, وہ مارے گئے ہوں. اینڈ صحابہ اور رسول اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں, وہ کسرا فتح ہو گیا, وہ روم فتح ہو گیا. سوچ دیکھیں ان کی کس طریقے کس لیول کی ہے. اور جو نفاق پھیلاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں اپنی یہ چھوٹی سی 2 اینٹ کی مسجد بچا لوں گا, اپنا گھر میں پہلے بچا لوں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باقاعدہ تربیت تھی لیڈرشپ کی, کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شروع سے ہی بڑے گولز دکھائے تھے. تو پھر صحابہ نے جو کام کیا, ایک صحابی, ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کی کسی تحریک کے اندر ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ ایک لیڈر جو ہے ایک شائننگ سٹار کی طرح ہو اور اس کے بعد اس کے سارے فالوورز جو ہیں نا اس کے اندر سے اس لیول کی پرسنالٹیز نکل رہی ہوں. مولانا مودودی کی مثال لے لیں, دوبارہ کوئی مولانا مودودی اس طرح سے نہیں ہم پیدا کر سکے. تو ہر جگہ پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک تحریک آتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کے اندر وہ پوٹینس نہیں ہوتی ٹو ریکریٹ دوز تھنگس. صرف اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد اٹس کیپنگ آن پروڈیوسنگ. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر جس لیول کے صحابہ کی تربیت کی کہ ان میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ ایک ریفرنس پوائنٹ ہے آج ہمارے لیے. آپ یہ سوچیں کہ حضرت عمر کے سامنے وہ مثال کوٹ کرتے ہیں نا کہ وہ کھڑا ہو گیا کہ آپ نے اتنا لمبا آپ نے وہ چگا اپنا پہنا ہوا ہے. یہ there is so many lessons to learn from this. Not only this کہ حضرت عمر نے واز آن دا ڈیفینسو کہ یار میرا پتر کتنے یار دسی نہ انہوں یار کس نے کیا. ناٹ اونلی دیٹ کہ وہ ہی واز اے جسٹ لیڈر, تو انہوں نے یہ کہا کہ یار بیٹا بتاؤ صفائی پیش کرو, ایکسپلین کہ یہ میرا وہ ہے. ہی واز ان دا رائٹ بٹ اسٹل انہوں کو صفائی پیش کرنی ہے کیونکہ جو سامنے نظر آ رہا ہے مسلمان کا کیا آپ جو بات کر رہے ہیں اور آپ جو ایکشن کر رہے ہیں, آئی ول جج یو بیسڈ آن دیٹ. سیم ود دا ریبلز وی آر گوئنگ ٹو ڈو ایگزیکٹلی دیٹ. سیم ود ایران, سیم ود ایوری بڈی ایلس کہ آپ کے ورڈس اور ایکشنز کو ہم اس کی بنیاد پہ ہم دیکھیں گے کہ آپ ہماری جو مورالٹی اور جو ہمارا فلسفہ ہے اس کی بیس کے اوپر which is based on قرآن and سنا, آپ کتنا پورا اترتے ہیں. آپ جتنا پورا اترتے ہیں اتنی آپ کی ہم آپ کو اتنی بڑی آپ کو اتنی سپورٹ ہم آپ کو کریں گے. ٹھیک ہے, سو دی ہول آئیڈیا واز کہ یہ جو بندہ جس نے کھڑا ہوا تھا وہ یہ نہیں کہتا یار یہ امیر المومنین ہے, میں پہلے ہاتھ باندھا وہاں سامنے کہ میں کھلو جاؤں کہ یہ امیر المومنین صاحب ذرا تسی پوچھ. آج کا ہمارا ٹپیکل مسلمان سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوشچن کرے کسی چیز کو. ٹھیک ہے, he just plays along. انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, میں why should I listen to you, میں آپ کی بات کو کیوں مانوں. brought him on the defensive. explanation آئی, he was satisfied because he was not inferior to this person psychologically. He was the only supreme being جس کو he looks up to, this صحابی جس نے question کیا تھا is اللہ بس. اور اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد کے اوپر آپ نے میجر کر رہے ہیں کہ یار کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ آج بھی ہم اسی طریقے سے کریں. تو اب ان بڑی پاورز کا کام ہوتا ہے کہ ان کی بیچ میں بیلنسنگ ایکٹ کرنا. رشیا بھی کہا کہ میں بھی آؤں, مجھے بھی ایک ایئر بیس مل جائے, آئی نیڈ ایکسیس ٹو دا وارم واٹرز, آئی آلسو ہیو اے سے ان دی گلوبل افیئرز, کہ مجھے بھی وہ جو ٹیبل آف پاور ہے اس کے اندر نیگوسیشن کے اندر ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو اے سے. اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے افغانستان میں طالبان نے ایک پالیسی اپنائی کہ ہم اس جیوگرافیکل باؤنڈری یا اس بارڈر کے باہر جو ہے وہ کچھ نہیں کریں گے. And that led them to focus all their efforts in one point and actually defeat an undefeatable enemy, as per the physical standards. اور یہی چیز اب ہم نے دیکھی کہ جو ریبل فورسز کی طرف سے بھی یہی میسج کیا عراق کی گورنمنٹ کو, کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں وہ ادھر ہی کر رہے ہیں شام میں, آپ اس کی ٹینشن نہ لیں, ہم اس بارڈر کے اندر ہی اپنا سارا کام کریں گے. تو یہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو لے کر چلیں if you want to further your cause. دیکھیں چلیں وہ ایک جیو پولیٹکس پولیٹیکل ریالٹیز ہیں کہ دیکھیں جو انفلوئنس طالبان کا اس علاقے میں تھا اسی کو ہم پہلے اس کو تو اپنے کنٹرول میں کریں. ٹھیک ہے, اٹ کوڈ بی اے اسمال پروونس, اٹ کوڈ بی دا ہول کنٹری. ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے میں یہاں پہ کم از کم سیریا کے اندر ہم ایک جغرافیکل باؤنڈری دیکھیں, دیٹ باؤنڈری از ناٹ ان دا ہیڈ. اگر مسلمان کے دماغ میں باؤنڈری آ گئی نا کہ میں
یہ آپ نے بیسیکلی قسم کا تفرقہ ڈال دیا کہ بھائی میں تو ادھر پنجاب کے اس دریا کے نارتھ میں ہوں, آپ اس دریا کے ساؤتھ میں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پی کے اس طرف ہیں اٹک کے, یا آپ اس طرف ہیں تو ہمیں پنجابی ہوں تو آپ پٹھان ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کی بنیاد پہ میں اپنی ساری جو ڈائریکشن ہے اپنی دا ہول پولیٹیکل افیئرز آف مائی کنٹری اس بنیاد پہ میں ڈویژنز کر کے کروں, دیٹ از رانگ, ٹھیک ہے. ہمارا دین اس کی اجازت ہی نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی تو ہم اس طرح سے سوچ ہی نہیں سکتے, پاسبل نہیں ہے نا. رسول اللہ علیہ وسلم کی کلیئر حدیث ہے اس کے اوپر کہ امت کا ایک حصہ تکلیف میں تو سارے تکلیف میں. اب جس ٹائم آپ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے تکلیف نہیں ہے اس کی, تو پھر آپ جسم کا حصہ نہ رہے. آپ سبحان اللہ, یہ آپ کو جسم سے آؤٹ ہو گیا نا, حدیث کے مطابق آپ جسم سے آؤٹ ہو گئے. آپ کا کرائٹیریا جسم میں رہنے کا حصہ نہیں. ہمارا نیشن کیا ہے, ہماری جغرافیکل باؤنڈری کیا ہے, جہاں پہ فزیکل پریزنس ہے, جہاں انڈونیشیا ہے نا وہ میرا وہاں پہ بارڈر ہے اس طرف, ٹھیک ہے. اس طرف چلے جائے نا موریتانیہ, میرا بارڈر وہاں پہ ہے, ٹھیک ہے. ساؤتھ میں چلے جائیں تنزانیہ, میرا ادھر بارڈر ہے, ٹھیک ہے. اس طرف چلے جائیں کوسوفو اور بوسنیا, میرا یہاں پہ بارڈر ہے. دیٹس مائی فزیکل باؤنڈری, ٹھیک ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ایکسپینڈ آن دیٹ. تو ہمارا مقصد, اور یہ جو لوگ ہیں نا یہ اس طرح نہیں سوچتے. If there is a Jew living in England or America per se, he will have his loyalties to Israel or whatever place he is affiliating. Although passport American ہوگا, ٹھیک ہے, برتھ بھی وہاں پہ ہوئی ہوگی, لیکن ہمیں ایک ڈیفیٹسٹ سوچ کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے کہ بیٹا آپ نے اس سے باہر جو ہے نا, آپ کی سوچ اس سے باہر نہیں جانی چاہیے. یہ ہمارے فزیکلی آپ باہر چلے جائیں, وہاں پہ سیٹل بھی ہو جائیں, لیکن سوچ نہیں جاتی. یہ ہمارا اپنا قصور ہے نا, یہ ہمارا اپنا قصور ہے. اب یہ دیکھیں اوور ملینیا ان کو سبڈیو پرسیکیوشن کرتے رہے ہیں, انہوں نے کم از کم یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو دیم کہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی پرزرو کی. رائٹ اینڈ رانگ از ناٹ دا پوائنٹ, ٹھیک ہے. وہ دنیا کو گوئم ٹریٹ کرتے ہیں, سیکنڈ ریٹ ایوری بڈی, نو. The point is کہ even despite all those persecutions انہوں نے اپنی آئیڈینٹی انٹیکٹ رکھی, اور یہ مائنڈ سیٹ انٹیکٹ رکھا کہ ہم we are the chosen ones, we are the ones جنہوں نے اس دنیا کے اوپر ہماری وہ حکومت ہوگی, ہماری خلافت اس دنیا کے اوپر ہوگی. سو اس مائنڈ سیٹ کو انہوں نے پرزرو رکھا. باقیوں نے جتنا مرضی توڑنے, کرسچن نے توڑنے کی کوشش کی, ڈنٹ میٹر. سو اٹ از ڈاؤن ٹو اس, ہمارے ماں باپ, ہمارے علماء, ہمارے ٹیچرس, ہمارے رشتہ دار, ہمارا پورا سوسائٹی ایز اے ہول, کلیکٹیولی دا امت ایز اے ہول از ریسپانسبل فار ناٹ کلٹیویٹنگ دس مائنڈ سیٹ کہ بھائی آپ جو ہیں یو آر, اللہ نے آپ کو اس مقصد دنیا میں ایک کام کے لیے بھیجا ہے. آپ اپنی چھوٹی سی اس گھر کے اندر جو ہے نا وہ 95 کر کے آپ نے سمجھا کہ آپ نے وہ بنا لیا. دس از ناٹ یور گول. یور گول از کہ آپ نے یونائٹ ہو کے اکٹھے رہنا ہے. دیٹ از دا گول ہمارا, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. دیٹ از دا ہول ریزن کہ اس بلاد شام کے اندر مسلمان کو اللہ نے ایک آرڈر دیا ہے, حکم دیا ہے کہ دس از ویئر یو ول گو اینڈ اسٹیبلش یور سیلف ٹو بی ایبل ٹو گو اینڈ ڈو مائی بڈنگ, جس کام کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انٹل دی اینڈ آف ٹائم. حماد بھائی, سم ویری کرٹیکل کوشچن جن جو بھی کرنٹ سینیریو کے حوالے سے ہم کریں گے نماز کے بعد انشاءاللہ. وی ول ٹیک اٹ رائٹ فرام دیئر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جی, نماز ہم نے پڑھ لی ہے, تو واپس آتے ہیں بات پہ. 2-3 بڑے پریسنگ سوال ہیں. ویسے تو میرا موڈ تھا کہ ہم پوٹن کے بارے میں زیادہ بات کریں, رشیا کے حوالے سے بڑی ایک یہ بھی پورا ایک ٹاپک ہے. تو بہرحال فی الحال ہم گلوبل پاور سے ہٹ کے, رشیا امریکہ سے ہٹ کے, کیونکہ اس کے ہم نے کافی ابھی تک بات چیت کر لی اس بارے میں, تو جو ریجنل پاورز ہیں ہماری, جیسے ٹرکی ہو گیا, ایران ہو گیا, ہمارے جو گرد و نواح میں ایک پورا کا پورا لینڈسکیپ ہے, پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے, اور دیر از آلسو فائٹ فار پاور اوور گوئنگ آن اوور ہیئر ایٹ اے ریلیٹیولی اسمالر لیول. تو اس کو آپ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت جس طرح آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو اس وقت سیریا میں سارا معاملہ ہوا ہے, تو اس کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ اٹس لائک آپ نے ایک جو ریجنل پاور ایک ہی تھی یہاں پہ جو غزہ کے لیے کام کر رہی تھی ایران کے بارے میں, تو اس کو آپ نے سارٹ آف ایک نقصان پہنچایا. تو اس پورے سینیریو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو اس یہاں کا جو ریجن چل رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں, میں وہ گلوبل پاورز کے حوالے سے اس میں ایک یہ بات ایڈ کر دوں کہ جو بھی گلوبل پاورز ہیں نا, اسپیشلی جو ویسٹرن بلاک ہے اور اس کا اسرائیل وہاں پہ جو ہے وہ کرتا دھرتا ہے, وہاں پہ آؤٹ پوسٹ ہیں ان کی, اور دوسری طرف یہ جو ہے رشیا, ایران, چائنا, یہ بھی جو نیا ایکسس بن رہا ہے, گلوبل ساؤتھ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں. دیکھیں ان کے ایونچولی ساروں کے کلیکٹیو مفاد ہیں جس کو میں گلوبل پاور کے نام سے کہوں گا, اور انڈیویجول مفاد بھی ہیں, ٹھیک ہے. رشیا کو گریٹر رشین جو ہے نا وہ امپائر آف وہ کیا نام تھا, پیٹر دا گریٹ, اور ان کے خواب ہیں, ٹھیک ہے. چائنا کی ایک اپنی ایک اسٹریٹجی ہے گلوبل, ٹھیک ہے. وہ تو خیر ہر امپائر کا ایکسپینشن ان کا ایک گول ہوتا ہے.
ہر ایک امپائر کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سملرلی اسرائیل کا اپنا ایک گول ہے, اس اسرائیل اپنے گول میں امریکہ کو یوز کر رہا ہے, امریکہ اپنے گول میں بینگ دا سپر پاور آف دا ورلڈ وہ اسرائیل کو یوز کر رہا ہے, عربس کو یوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ایران کو پلے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر ایک کا اپنا ایک. Is Iran trying to expand the Persian Empire? Absolutely, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ ایران کے ایونچوئل گولز are very expansionist in nature, کیونکہ انہوں نے expansionist of what? Expansion of the Muslim Ummah or expansion of the Persian? Expansion of the Persian Empire, ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو پرشنز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ان کی ایکسپورٹ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اسلام, شیعہ اسلام, ٹھیک ہے. ان کو اس چیز سے زیادہ غرض ہے کہ جو عربین جو گلف ہے اس کا نام پرشین گلف ہو جائے, ٹھیک ہے, نہ کہ عربین گلف ہو. بھائی آپ کہہ دو اسلامک گلف رکھ دو اس کا نام, کوئی وہ نام. پرشین کلچر بھی بڑا اسٹرانگ ہے ویسے. آئی مین اپارٹ فرام دس ہول ڈسکشن آف اسلام ورسز ایوری تھنگ ایلس, آئی بلیو دس از پلئنگ رائٹ ان ٹو اٹ. کہ جس طرح ہمارے یہاں تو بہت ساری قومیں ہیں, پنجابی, پٹھانوی اور مکسچر, رائٹ. میں اس جگہ نا سوری آپ کو انٹرجیکٹ کروں گا کہ آئی ول کم ٹو دیٹ لیٹر, رائٹ, ٹھیک ہے. آئی وانٹ ٹو گو فرام دس ٹرانزیشن کہ یار یہ جو گلوبل پاورز ہیں یہ ریجنل پاورز کو کس طریقے سے کے ساتھ ان کے مفاد الائن بھی ہوتے ہیں اور کئی دفعہ الائن نہیں ہوتے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ the reason why I am asking this is because sometimes it gets hard for people to understand that why would they have a Persian expansionist nature if they have Islam, right? Then this should be a very simple equation. بس اسلام ہی ہے, سارا کچھ ہے, but I believe there is a very that Persian psychology is coming right into play and it is very very strong in nature. دیکھیں بالکل وہ آپ کی بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے اصل مفاد اسلام کے اصل گول نیت اسلام کی بہتری فلاح ہے, ٹھیک ہے, یا نہیں ہے. اس کوشچن کو آنسر کرنے کے لیے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایچ پاور دے نو کو پتہ ہے کہ اگر میں ایکسپینڈ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو کل دوسرے نے ایکسپینڈ میرے اوپر. ایگزیکٹلی. تو یہ ان کی بائی نیچر ہوتی ہے. آئیڈیالوجیز کی بھی یہی نیچر ہوتی ہے کہ میں اپنی آئیڈیالوجی دوسرے کے اوپر امپوز کروں, نہیں تو دوسرا میرے اوپر امپوز کر دے گا اور میں ایکسٹینڈ کر جاؤں گا. سملرلی جیوگرافیکل کنٹریز وغیرہ کی ہر ایک جو ہوتا ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ میری ہیجمنی ہو, میری پاور. یہ تو کہیں بھی جہاں پہ کوئی اوور آرچنگ لا نہیں ہوگا یا اوور آرچنگ انفورسمنٹ نہیں ہوگی کسی لا کی, تو ہر کسی کو اس گلی روڈ میں اپنی گاڑی نہیں گھساؤں گا تو دوسرا گھسائے, مجھے گھسانی پڑے گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہمیں اللہ نے دین دیا ہے, اسلام دیا ہے کہ ہم آپ نے ایک بیلنس قائم کرنا ہے, ایک میزان قائم کرنا ہے, ایک سسٹم قائم کرنا ہے, ٹھیک ہے. ویئر کو ایگزسٹنس, اینڈ بائی کو ایگزسٹنس آئی ڈونٹ مین کہ کو ایگزسٹنس کی کوئی اور آئیڈیالوجی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. بائی کو ایگزسٹنس آئی مین کہ وی ایز ہیومن بینگس کو ایگزسٹ ان دا سیم پلانٹ, ہم وہی اسپیس شیئر کر رہے ہیں, وہی ریسورسز شیئر کر رہے ہیں. تو اسلام ڈیفائنز دی ٹرانزیکشن رولز کہ یار میرے اور آپس کی, ہم آپس میں کہ کس طریقے سے ہوگی, میں آپ کے ساتھ کہاں پہ انفرنج, میری رائٹس کہاں پہ میری لمٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اصل میں اسلام کی اور لبرلزم اور سیکولرزم اور کمیونزم کی یہی اصل میں ایک بڑی ڈیپ روٹڈ جنگ ہے. بہرحال یہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے. میں آؤں گا بیک ٹو دس تھنگ کہ ان کو گلوبل ہیجمنی حاصل کرنے کے لیے دے یوز دا ریجنل پلیئرس, یہ جو بڑی پاورس ہیں, رشیا انکلوڈیڈ, رشیا چائنا کے ساتھ, ایران کے ساتھ الائن ہوگا جہاں پہ ان کا وہ ہوگا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آذربائیجان وچ از پریڈومیننٹلی شیعہ از اگینسٹ ایران, ٹھیک ہے. تو کہاں آپ کی وہ آئیڈیالوجی آف کہ ہم شیعہ اسلام کے ہم وہ ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ ان سے لڑ رہے ہیں اور سپورٹ کس کو کر رہے ہیں؟ آرمینینس کو, ٹھیک ہے, who have nothing to do with Islam, ٹھیک ہے. تو the whole argument is this thing کہ ہر ایک کے اپنے انڈیویجول مفاد ہیں, ٹھیک ہے, اور اس مفاد کی پروٹیکشن کے لیے اور اس کو مزید بڑھانے کے لیے, اس کو زیادہ اپنا انفلوئنس اور پاور کو بڑھانے کے لیے آل آف دیز پلے, اور جتنی پاور بڑھے گی اتنا کیپٹل ان کے پاس آئے گا, اکنامک اتنا کنٹرول ان کے پاس آئے گا. اب ہم آتے ہیں کہ فار ایگزامپل اب یہاں کے جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ کون کون سے ہیں نیملی, ٹھیک ہے. ابھی ایک چیز کو میں سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو گیٹ دس آؤٹ آف دا وے کہ ون آف دا بگ ریجنل پلیئرز ناؤ ان دا ریجن از دا GCC, نیملی سعودی عربیہ, یونائٹیڈ عرب ایمریٹس اینڈ قطر, ٹھیک ہے. انہوں نے اس ریجن کے اندر نا اسپیشلی ان دا لاسٹ 20 years there has been a massive shift in their foreign policy. پہلے یہ اپنے کنٹریز کے اندر محدود ہوتے تھے and they would be, ٹھیک ہے, آئل ہے, ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر کر رہے ہیں, ٹورزم بڑھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. سعودیہ is also now on that track وغیرہ. Now اب اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ دے ہیو ناؤ ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز آف دیم سیلوز کہ ہم اپنا علاقے میں انفلوئنس کریں, آف کورس پرائمرلی آلسو ٹو کاؤنٹر ایران جو کہ اپنا علاقے میں کافی اپنا انفلوئنس بنا چکا ہے. اور تو دے ہیو کم اپ ود دیئر اون ویز. اب جہاں پہ ان کا اب GCC کا جہاں پہ ان کو فائدہ ہوگا تو یہ اخوان کو سپورٹ کر دیں گے, جو کہ سیریا میں انہوں نے کیا تھا. یہ سارے ریبل جو تھے اخوان ہیں, اخوان آئیڈیالوجی کے وہ ہیں, علم بردار ہیں, ٹھیک ہے. ان کو یہ سپورٹ کرتے تھے کیونکہ بشار وڈنٹ لسن ٹو دیم,
تو انہوں نے کہا کہ یار ان کو یوز کر کے جہاں پہ دیر کیم اے پوائنٹ کہ جہاں رشیا انٹر دا وار دے بیکڈ آؤٹ کہ یار اب ہمارے وہ مفاد میں نہیں ہے, اب ہم جو ہے وہ لیٹ اٹ بی ایز اٹ از. ہوا اس میں یہ تھا کہ جب یہ عرب اسپرنگ ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو دے کوڈ ناٹ اسٹینڈ کہ یار یہ اسلامسٹ آ جائیں گے تو سب سے پہلے تھریٹ تو میری کرسی کو ہوگا نا. دی انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ. ایبسلیوٹلی. تو اب میری جو یہ سارے اگر مرسی آئے ہیں, ٹھیک ہے, ایجپٹ میں, ٹھیک ہے, ان کو نظر آ گیا کہ اگر کہیں پہ اسلام کا صحیح ماڈل ان کو کہیں نظر آ گیا تو لوگ کہیں گے, ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جائیں گے. اور یہی گول ہے کہ آپ نے ماڈل اسٹیٹ بنانی ہے, جو پاکستان کا بھی مقصد تھا کہ ہم نے ایک ماڈل اسٹیٹ دنیا کے سامنے ایک نمونہ بنایا, ایک ایگزامپل دیں دنیا کو کہ یار دس از دا بیوٹی آف اسلام. اتنی خوبصورتی ہے اس دین کی, اتنی جسٹس ہے اس دین کی, اور اس کو ہم دنیا میں آگے ریپلیکیٹ کریں. جب ان کو یہ نظر آیا کہ یار اس میں تو اس ایکویشن میں تو ہماری سیٹ بھی جائے گی, تو دیٹ از وائی دے کیم اپ ود دس اینٹی اخوان سٹانس کہ یہ تو ٹیررسٹ ہیں, اسلامسٹ ہیں, یورپ امریکہ آپ کے لیے تھریٹ ہے, آپ ہمیں سپورٹ کریں. Exactly the same concern of the Quraysh of Makkah. Absolutely, کہ پاور ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی, ہماری سیٹ ہمارے ساتھ سے یہ لے جائے گا یہ بندہ, ٹھیک ہے. تو یہی اسی لیے دے اب ان کا یہ سٹانس ہو رہا ہے امریکہ کو, یار یہ دیکھو یہ اسلامسٹ کو آپ اوپر نہیں آنے دیں, آپ ان کو سپریس کریں, ہمیں اپنا بیسٹ فرینڈ بنائیں اس علاقے میں, وی ول ڈو یور بڈنگ ان دا ریجن, ہم آپ کے مفاد کو یہاں پروٹیکٹ کریں گے, آپ کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ ہمیں ویپنس دیں, آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ ڈیلز کریں, آپ ہمیں یہاں پہ سپورٹ کریں, ہمیں ایک فری ہینڈ دے دیں. یہی سٹانس تھا, اور دس واز دا ریزن بہائنڈ دیکھیں انہیں نارملائز کرنا کیا انہوں نے اسرائیل کے ساتھ, اور کرنا جا رہے تھے سعودیہ, انٹل یہ جو ہے اس پورے اسپینر جو ہے انہوں نے پھینک دیا حماس نے ان دا ہول ورکس, ٹھیک ہے. تو اب دا ہول آئیڈیا از کہ جی سی سی ہیز دس اسٹانس ان دا ریجن. اب دے وڈ آلسو سی کہ یار ہمارا کس میں مفاد ہے. سب سے پہلا مفاد یہ ہے اسپیشلی آفٹر عرب اسپرنگ کہ ہماری کرسی پہلے بچی رہے, پلس اب ہم علاقے میں ایران کا انفلوئنس کو کم کریں اور ہمارا انفلوئنس زیادہ بڑھے. وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, جو مرضی کرنا چاہیں, ٹھیک ہے. دیٹ از their agenda. اس میں ان کے انٹرسٹ اگر جہاں پہ ٹرکی سے الائن ہوں گے وہ ٹرکی کے ساتھ ہوں گے, جہاں پہ اپوزنگ ہوں گے وہ اپوزٹ ہو جائیں گے. لیبیا میں دیکھیں نا, ٹھیک ہے, لیبیا میں دیکھیں. یہاں پہ یہ بات ہائی لائٹ کرنا بڑی ضروری ہے کہ بشار الاسد کا جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے آف آپریشن اینڈ ایبریشن, آئی تھنک دس سیشن شوڈ ناٹ گو وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. میں مائی ہول پوائنٹ از کہ میں اس ساری کھچڑی کو نا, اس سارے کو انریول کر کے کھول کے دیا ہوں, کیونکہ یہ اصل میں سب سے بڑا کنسرن آتا ہے کہ یار ہم کس کیمپ میں ہیں, رشین کیمپ میں ہیں یا ہم ایرانی کیمپ میں ہیں, جی سی سی کا کیا سٹانس ہے. آپ ایران کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ یقیناً سلفی, جی سی سی, اہل حدیث, وٹ ایور لیبل ٹیگ آپ نے لگانا ہے. یا اگر آپ ایران کی کوئی حمایت کریں گے تو وہ کہیں گے یار یہ شیعہ ہے, پتہ نہیں ہے صحابہ کے خلاف. ہمارا کام ہے کہ نبی اور رسول, نبی اللہ کی کتاب, اللہ کا رسول اور اس کی سنت, دیٹ از آور کرائٹیریا, دیٹ از آور بینچ مارک. اس کی بیس پہ ہم ساروں کو جج کریں گے, اس کی بیس پہ ہم اپنے آپ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دس از ویئر وی اسٹینڈ, ٹھیک ہے. اب بشار الاسد آل آف دس ہیز بین یوزڈ اوور ڈیکیڈز بائی دی پاورز کہ یار آپ ہمارے علاقے میں ہیں, آپ ہمارا انفلوئنس ہے, آپ ہمارے کی وجہ سے. اب ان کے بڑے اچھے اسٹرانگ ٹائز تھے. اب سیریا کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 1920 جب یہ ورلڈ وار 1 کے اینڈ میں یہ سائکس پیکو ہوا, انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا. سیریا واز سپوز ٹو گو ٹو دا فرینچ مینڈیٹ بننا تھا. ہوا یہ کہ انہوں نے برٹس نے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ڈیل کی ہوئی تھی, کیا نام ہے وہ, شریف آف مکہ جو کہ غدار تھے, ٹھیک ہے, امت کے, ان کے ساتھ ڈیل کی ہوئی تھی کہ یار ہم آپ کو جو ہے نا بڑا لیڈرشپ رول دیں گے امت کا, آپ کو نیا خلیفہ بنائیں گے بیسیکلی نا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ریاض اور یہ آل سعود کی طرف زیادہ ان کی انکلینیشن ہے تو دے آبجیکٹڈ, تو انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ سیریا دے دیا کہ یار سیریا چلو تم وہاں پہ تم اپنی بادشاہ. تو ہی انسٹالڈ ہز سن شریف آف مکہ, انسٹالڈ جو شاہ فیصل جو تھا, شاہ فیصل آف عراق, is not the Shah Faisal. No, the other Shah Faisal. وہ اس کا نام بھی فیصل تھا, ٹھیک ہے. تو that Shah Faisal of Iraq was originally installed in Syria, ٹھیک ہے, جس پہ فرینچ نے آبجیکٹ کیا کہ یار ایک ہی کہانی ہوئی ہے. سائکس پیکو میں تو ہم نے ایگری کیا تھا کہ this will be our mandate, means ہم اپنا بندہ لگائیں گے, تم سائڈ پہ کرو. تو they put him out there اور جا کے اس کو عراق میں لگا دیا. I mean یہ تو ان کے حالات تھے, یہ جو شریف آف مکہ جن کے ابھی جارڈن کے جو ہیں کنگ بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انہی کی اولاد سے, it's the same نسل. اور ادھر سے آل سعود بھی آپ دیکھ لیں کہ کدھر سے آ رہے ہیں سارے, all of that where they stand. So then we put this disclaimer out کہ یہ this is our reading on the situation, ٹھیک ہے. یہ انہی کی آل اولاد ہیں جو کہ collaborators تھے بیسیکلی, ٹھیک ہے, اور جنہوں نے یہ سارا فتنہ فساد اور امت کے اندر ڈویژنس ڈالی تھی, ٹھیک ہے. دس از ناٹ ٹو سے کہ دی آٹومنز وہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے, ان کی بھی اپنی غلطیاں تھیں, لیکن ایٹ لیسٹ دیر واز نو ڈویژن ان دا امہ. یہ گورے کے ہاتھ ہم we should know who play what role, who played, کس کا کیا رول تھا.
ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں صحابی بھی غلطی کرے گا ہم کہیں گے کہ بھئی آپ نے غلط کہاں سے چوہا لے کے آئے ہیں, ایکسپلین کریں, اور جہاں پہ صحیح ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں, حق میں آپ کے ساتھ ہیں, باطل میں ہم آپ کے خلاف ہیں. whoever you are we don't care. ہم نے اللہ کو جواب دینا, بیکاز ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو ایبسولوٹ اتھارٹی مانتے ہیں. تو اب اس پورے سیناریو کے اندر سیریا جو تھا وہ اس کشمکش میں رہا. پھر فرینچ نے 1945 تک ان کا قبضہ تھا. اس کے بعد یہ فرینچ گئے, بیچ میں ملٹیپل حکومتیں آتی رہیں, کوئی اسٹیبلٹی نہیں رہی, انٹل باس پارٹی. ٹھیک ہے, دا باس پارٹی جو تھی سیریا میں, دے کیم ان پاور ان 1963. ٹھیک ہے, اس کا ایک حصہ حافظ الاسد جو کہ بشار کا والد جو تھا, ٹھیک ہے, حافظ الاسد کے واز پارٹ آف دیٹ. انہوں نے کو کیا, پاور انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی. پھر آپ کی عرب اسرائیلی وار ہوئی 1967 کی, ٹھیک ہے, جس کے اندر 6 دن کے اندر جو ہے نا یہ جو پین عرب نعرے مارتے تھے ایجپٹ, سیریا, جارڈن, سارے کہ ہم جو ہے نا عرب بنائیں گے. انہوں نے یونائٹیڈ عرب ریپبلک بھی بنائی تھی سیریا اور ایجپٹ نے مل کے, اور جو کہ زیادہ عرصہ نہیں چلی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک ان نیچرل, ایک نیشنلسٹک باؤنڈری کے اگینسٹ آپ جو ہے ایک آئیڈیالوجی کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. اٹ ڈنٹ ہیو ہولڈ مچ سوے. ٹھیک ہے, اس کی وہ فوٹنگ ہی ایسے ایبسرڈ چیز کے اوپر تھی. تو انہوں نے 67 کی وار میں جو 6 ڈے وار تھی نا, اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے منہ کی ان کو کھانی پڑی کہ یہ جا کے بیسیکلی گولان کو بیچ آئے. ٹھیک ہے, گولان میں جا کے انہوں نے پٹ اپ سم شو کو ٹینکس لے کے آئے, نتھنگ, کچھ بھی نہیں. ایران آیا, اسرائیل آیا, 6 دن کے اندر ان کو جو ختم کر دیا. حماس کو دیکھیں, جو اللہ کے نام پہ کھڑے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں, ان کا جو ہے نا ابھی تک ایلیمینیٹ نہیں کر سکے. کتنا سال سے اوپر ہو گیا, 400 دن سے اوپر ہو گیا, اور یہ 6 دن میں جو ہے نا یہ لیٹے ہوئے پڑے تھے کہ یار ڈیلیں کر رہے تھے کہ یار بس ختم کرو, ہماری پاور جائے گی, سیٹ جائے. 6 دنوں میں ان کا یہ حال ہوا. اس کے بعد سے جو ہے دس واز ان 1967. 71 میں حافظ الاسد نے جو ہے نا باس پارٹی سے سارا کنٹرول لے کے خود اپنے پاس لے لیا کہ آئی ایم ناؤ دا ڈیفیکٹو لیڈر آف دس کنٹری, اور اب میں جو ہوں آئی ایم دا ہیڈ. وہ بن گیا. جتنی بھی اس کی اپوزیشن تھی اس نے ان ساروں کو سپریس کیا. مائنڈ یو, ہی واز این علوی. علوی جو ہیں وہ شیعوں کے نزدیک بھی کافر ہیں, نصیری, ہاں ٹھیک ہے, یہ کافر ہیں, مشرک ہیں, ٹھیک ہے, دے پولیتھیسٹ, ٹھیک ہے, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دس شوڈ بی کلیئر ان آور مائنڈز. ہر بندے کو یہ بات دماغ میں اچھی طرح کلیئر ہو کہ یہ علوی وہ نہیں ہے عبدالستار علوی, سر نیم والے علوی. یہ علوی ہیں جو ڈیوائن رتبہ دیتے ہیں اللہ کے قریب حضرت علی کو. ٹھیک ہے, ان کی تھیولوجی میں نہیں جاؤں گا. پوائنٹ یہ ہے کہ دے آر ناٹ مسلمس. ٹھیک ہے, according to even the ایرانین جو کلرکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, یہ تو ہیریٹک سیکٹ ہے ہمارا ایک. لیکن چونکہ ان کا مفاد تھا تو انہوں نے جو ہے نا وہ سمجھوتا کیا ہے. لیکن مورل جیسے ہمارے قادیانی ہیں, ہاں بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, مورل گراؤنڈنگ آپ کی کیا ہے؟ قرآن سننا پہ تو نہیں ہے نا. دنیا کے حالات پہ آج آپ دوست بنا رہے ہیں کیونکہ مجبوری ہے, تو کل آپ پیچھے جو ہے آپ کی آئیڈیالوجی بالکل 180 ڈگریز ہوں. تو دا پوائنٹ واز کہ اب جب یہ آیا ہے حافظ الاسد 73 میں, انہوں نے اگین نو شو, وہاں پہ تو انفیکٹ غداری کی تھی. یہ تو اسرائیل سے کہہ رہے تھے کہ بھائی 70 جنگ ہونے والی ہے, آپ ہمارا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس ٹینکس کھڑے کر دیے, فوٹو شوٹ انہوں نے کروایا. جارڈن دا سیم تھنگ, یہ تھنگ. ایجپٹ نے کچھ پھر تھوڑا بہت حرکت دکھائی کہ دے کراس اوور دا سویز, اور پھر کافی لڑائی ہوئی سینائی پہ, اور انہوں نے جا کے دیا. انہوں نے ان دا مین ٹائم آپریشن شروع کی پاپولیشن کی, وچ از میجورٹی سنی. اللہ اور اس کی کتاب اور نبی اور اس کی سنت کے فالو کرنے والے جو مسلمان تھے ان کے خلاف آپریشن شروع کی, کیونکہ دے ڈڈ ناٹ اسٹینڈ دس فیکٹ کہ یار ہمارا لیڈر ایک مشرک ہے. از ناٹ اے ناک کٹا حبشی, ٹھیک ہے, جو اللہ اس کی رسول اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے جا رہا ہو. ہی از اے مشرک. آپ نے اس کو ڈیتھرون کرنا ہی ہے. آپ یو کین ناٹ ایکسیپٹ آپ کے گھر میں آ کے مسلط ہو جائے اور ڈفرنٹ آئیڈیالوجی, ڈفرنٹ آئیڈیا. تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا انفیکٹ کہ یہ کافی اپرائزنگس ہوئی, کافی سپریشن کی, کافی ٹارچر وغیرہ کیے, ٹو دا پوائنٹ کہ 1982 میں ہما میں اس نے بسیج کیا. ہما پروونس جو آپ نے سنا ہوگا کہ الیپو کے بعد ہما پہ انہوں نے قبضہ کیا لاسٹ ویک جو انہوں نے ریکلیم کیا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو آن دا وے ٹو ڈماسکس فرسٹ اسٹاپ آفٹر الیپو میجر اسٹاپ واز ہما. ٹھیک ہے, وہاں پہ انہوں نے مہینے کا تقریباً 27 دن کا سیج کیا, جس کے اندر انہوں نے وہ بمباری کی, وہ قتل و غارت کی. 40,000 50,000 جو بندے مارے گئے. کتنے ہی جو ہے انہوں نے 15-20 ہزار شاید یا اس سے بھی زیادہ جو ہے اٹھا کے انہوں نے جیلوں میں بند کر دیے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کتنوں کو, لاکھوں میں تعداد میں لوگوں کو وہاں سے بے گھر کیا. ٹھیک ہے, اس کیا وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اس کی حکومت کے خلاف. لاؤڈ اسپیکر کے اوپر مسلمان عورتوں کو ریپ کیا گیا, ان کی آوازیں سنائی گئی. نہیں, یہ بات ابھی اس کی ہے 2011 میں. میں 1982 کی بات کر رہا ہوں. This is 1982.
تو یہ تو ان کا بیسک طریقہ کار تھا عوام کو آن پیج رکھنے کا, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو ڈیموکریسی کے نعرے لگاتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ when the population is standing up and saying کہ we don't want this leader, تو آپ کا دین ایمان وہاں پہ ڈیموکریسی سائڈ پہ ہو جاتی ہے. not saying کہ ڈیموکریسی is the right way to do, لیکن وہاں پہ آپ ڈیموکریسی کو جہاں کنوینئنٹ ہوتا ہے آپ کے لیے تو وہاں ڈیموکریسی از گڈ, ڈیموکریسی ہونی چاہیے. سعودی عرب میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے, جہاں پہ آپ کو پاکستان میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کا فائدہ ہوتا ہے. جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی یہاں پہ تو یہ دیکھیں نا آپ امت کا نقصان پہنچا رہے ہیں تو جناب اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. پلیز ایک مورل اسٹینڈنگ پہ آئیں, ایک اپنا گراؤنڈ ایک فکس کر لیں, اینکر یور سیلف ان ون, کسی ایک پوائنٹ پہ, تاکہ ہم آپ کے سوال میک اٹ ایزیئر فار اس ٹو ڈیبیٹ دس پوائنٹ ود یو. اپارٹ فرام دس یہ بات سمجھنا کہ ایک لاکھوں کروڑوں کی آبادی, مسلمان آبادی کے اوپر سے ایک انتہائی ٹائرنٹ رجیم کا 40-50 سال کے بعد اس کا اوور تھرو ہونا, ان مسلمانوں کو آزادی کی سانس لینا, یہ بہت بڑا ایونٹ ہے. یعنی اس میں کوئی پولیٹیکل آپ چیزوں میں نام بھی جائیں تو اگر آپ کو مسلمانوں سے کوئی لینا دینا ہے تو آپ اس بات کی خوشی منائیں گے کہ یار ہزاروں تمہارے بندے جو تھے وہ قید میں پڑے ہوئے تھے اور وہ نکلے ہیں. ایک ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 18 سال کا ایک نوجوان 1986 میں ان کو امپریزن کیا گیا. He came out now he is 56. اور وہ وہاں کے جو مطلب فیملی تھی, گھر والے تھے, ان سب لوگوں نے وہ بھول بھال گئے, ان کو یار یہ تو پتہ نہیں کہاں ہوگا, مر گیا ہوگا. He came out of nowhere 56 years old. آپ امیجن کریں آپ کے آس پاس آپ کا کوئی کزن, آپ کا کوئی بھائی 18 سال کا گم ہو جائے اور پھر 56 سال کی عمر میں وہ نکلے پائے. اور یہ ایک بندے کی کہانی ہے, یہ صرف ایک بندے کی کہانی ہے. ایسے ایسے لوگ وہاں پہ جن کو صرف یہ نہیں پتا تھا کہ یہ درخت کیا ہوتا ہے. وہ کئی ہیں ان میں سے آ رہی ہیں ویڈیوز, تو وہ ان کو دے ڈونٹ ریکگنائز دیم. اتنا ٹارچر, اتنا سائیکولوجیکل ٹارچر کہ وہ اپنا نام نہیں ان کو پتا, وہ بول لفظ نہیں نکل رہا ان کے منہ سے. دے آر سو انسٹیٹیوشنلائزڈ ان دیٹ پریزن سسٹم. تو اب یہ اس ہسٹری ہے حافظ الاسد صاحب کی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کا بیٹا آیا یہ بشار الاسد, ٹھیک ہے, جس کے خلاف لوگوں نے نا پیپل, اور ظالم مطلب ہے, اکنامک کنڈیشنز خراب وہاں پہ, اتنا بابرکت جگہ ہے, اتنی وہاں پہ دیر از اے لینڈ آف پلینٹی, لیکن یہ جو ہے اپنی عیشیوں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھی ہوگی گراج میں اس کی کتنی گاڑیاں نظر آئی ہیں, ٹھیک ہے. ان کی وائف صاحبہ جو ہیں وہ جا کے پیرس میں شاپنگیں کر رہی ہیں اور عوام کو انہوں نے سپریس کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو 2011 میں لوگوں نے درا جو بالکل ساؤتھ میں ہے وہاں پہ کچھ بچوں نے نا گریفٹی وغیرہ کی کہ یار یہ اس کے خلاف, انہوں نے پکڑ لیا, جن میں سے ایک وہ بچہ نام سنا ہوگا حمزہ الخطیب, اس کو بھی پکڑ لیا. وہ جسٹ اے بائی اسٹینڈر بیٹھا دیکھ رہا تھا, اس کو بھی پکڑ گیا اور اس کو انہوں نے الٹا لٹکائے رکھا ہے ٹل دیٹ کڈ ڈائڈ, اس کو مار دیا ہے. اس کی آپ تصویریں دیکھیں گے, ہولناک. اس کے پروٹیسٹ میں پھر یہ ہومس ہما میں یہ پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوئی. جب یہ پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوئے, انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کو جو ہے نا ایک ٹیکٹفلی ہینڈل کریں, ان کو ایک ہی بات زبان سمجھ آتی کہ ان کو اپریس کرو, ان کے اوپر ظلم کرو, ان کو مارو, جس طرح اس کے باپ نے کیا تھا. the guy did the same thing. انہوں نے ہمس اور ہما میں جا کے انہوں نے آپریشن سٹارٹ کی, جس کی دیکھ کے پورے ملک میں پروٹیسٹ شروع ہو گئی. جب اس نے کہا کہ اور یہ تو پروٹیسٹ شروع ہو گئی ہیں, اس نے کہا حزب اللہ کو کہ چلو جی آؤ, کم ان سائڈ. تو ایسٹرن ان کا ایک ویسٹرن جو لبنان کے ساتھ ایک ٹاؤن ہے, مجھے نام نہیں ہے اس کا, وہاں پہ آ کے انہوں نے سارے مسلمانوں کو وہاں سے بگھر کیا, اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی, اور اس کے بعد سے سسٹمیٹک آپریشن اور وائلنس کی انہوں نے جو داستانیں پھر حزب اللہ والوں نے رقم کی. اور جو آپ نے واقعہ ذکر کیا تھا کہ ریپس کرتے تھے مساجد کے اندر, ٹھیک ہے, یہ مسلمان ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کی جگہ یہ مسلمان ہے, یہ حزب اللہ ہیں, جی نہیں, یہ حزب اللہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ حزب اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ دے آر ناٹ مسلمس. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم ہیں, یا آپ ان کے جو جنازے پڑھے ہیں حسن نصر اللہ کے, I will tell you, please go and look them up, see what their history is, see what they believe in. دیکھیں ان کا ایمان, دین ایمان کیا ہے, اور ان کی حرکتیں کیا رہی ہیں پچھلے 15-20 سال میں. عراق میں آپ دیکھ لیں ان کی کیا حرکتیں رہی ہیں, اور اب سیریا میں جا کے اور لاؤڈ اسپیکروں پہ جا کے یہ ریپ کرتے رہے ہیں, اور جا کے مارتے رہے ہیں لوگوں کو, اور عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے رہے ہیں. اینڈ بائی دا تھاؤزنڈس ہر شہر سے انہوں نے پکڑ کے اپنے اس نوٹوریس پریزن میں جا کے, جو سید نایا پریزن ہے وہاں پہ جا کے, ابھی تک وہ پورے ان کے وہ نیچے ڈنجنز جو ہیں ان تک پہنچ نہیں پائے. کیمرے میں ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یار اور بھی جگہ ہیں, لیکن دے ڈونٹ نو کہ راستہ ادھر سے کہاں ہے. اتنے تو یہ ظالم لوگ تھے. اس کے بعد انہوں نے سسٹمیٹیکلی جو ہے نا آپریشن ہر شہر میں انہوں نے سٹارٹ کر دی, ہر میجر سٹی میں. اچھا, یہ بائی پالیسی اٹ واز ایران واز ان آن اٹ, ایران کی ہی واز ڈرائیونگ دی ہول تھنگ نا, کیونکہ دیکھیں یہ تو پلیئرز ہیں نا, یہ ساری جو پیچھے دیکھیں آل دیز ملیشیاز, تو ایران کی فورن پالیسی ہے نا. ایران خود تو جا کے لڑتا نہیں ہے, زیگروس ماؤنٹینز ہیں اس کے اندر ڈیپلی انٹرینچڈ ہے ایران, اور ان کی فورن پالیسی ہے کہ ان ملیشیاز میں انویسٹ کرو تاکہ یہ آپ کے لیے علاقوں میں ڈفرینٹ جگہوں پہ انفلوئنس گین کریں گے. یمن ہو گیا آپ کا, لیبنان ہو گیا آپ کا, سیریا ہو گیا آپ کا, عراق ہو گیا, ٹھیک ہے. بحرین میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی, بحرین میں بھی ان لوگوں نے مارا لوگوں کو,
انہوں نے سعودیہ نے آ کے اس کو سپریس کیا, ٹھیک ہے. تو یہ دے ہیو اے نیچر آف وائلنس. تو انہوں نے عوام کے اوپر آ کے شدید ظلم ڈھائے ٹو دا پوائنٹ کہ لاکھوں مسلمان سنی اللہ اور اس کی کتاب اور رسول کی سنت کو کے ماننے والے مسلمان, ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے قتل کیا. اینڈ مور دین 13 ملین جو ہے ان کو گھروں سے بے گھر کیا ان آل دیز ایئرس فرام 2011 ٹل 2019-20, ٹھیک ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ بشار الاسد اینڈ دیز پیپل, دیز ریپسٹ, دیز تھگز, یہ جا کے بیت المقدس آزاد کرائیں گے. ڈو آئی وانٹ دیم کہ جا کے بیت المقدس میرے لیے آزاد کریں؟ یہ تو کبھی کروا بھی نہیں سکتے. پہلی بات ہے میرے اللہ کی سنت ہی نہیں ہے. اللہ اسی کو وہ جگہ پہ وہاں پہ قائم کرنے دیتا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے, ٹھیک ہے, ناٹ دنیاوی اسباب. سو دیز پیپل, آل آف دس انٹائر گینگ بیک بائی دی ایرانین رجیم, ٹھیک ہے, یہ سارے ان کے گند ہیں کہ آپ نے حزب اللہ کو اتنا فری ہینڈ دیا, اتنے آپ لوگوں نے قتل و غارت کی, آپ مطلب کیسز, آپ یہ میسیکر, وہ میسیکر, وہ میسیکر. اللہ بھی ان کے خود نکل کے آ کے ویڈیوز ریلیز کر رہے تھے کہ یار آئی کانٹ بلیو کہ میرے اپنے لوگ یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر انہوں نے ایک ریبیلین سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. وہ ریبیلین پہلے تو انڈیویجول پاکٹس میں تھا, بعد میں سیرین آرمی کے ڈیفیکٹرز جو تھے وہ ڈیفیکٹ کر گئے اور انہوں نے کلیکٹیولی پھر جا کے فری سیرین آرمی بنائی, جبہت النصرہ بنائی, کافی پارٹیز بنائی. بیچ میں پھر جو ہے القاعدہ بھی آ گئی, بیچ میں امریکہ بھی اپنے انفلوئنس کرتا تھا, GCC بھی آ کے کرتا تھا. دے وانٹڈ ٹو گیٹ ریڈ آف بشار اور ایٹ لیسٹ بی ان اے پوزیشن ٹو پریشرائز بشار کہ یار ہماری بات سنو, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بہت ساری پارٹیز آئیں. اینڈ آئی ڈو ایکنالج کہ جو یہ اس زمانے کے جو ریبلز تھے, مجاہدین تھے, ٹھیک ہے, دے میڈ مسٹیکس آلسو, ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے اس زمانے میں القاعدہ جو جولانی جو ہیں ابو محمد الجولانی, یہ خود کہتے ہیں کہ آئی میڈ مسٹیکس, آئی ہیو لرنڈ فرام مائی ایکسپیرینس, آئی واز ایسوسیٹڈ ود ایون داعش فار اے وائل. تو کئی علماء جو ہیں انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ دے ایکچولی ڈو ریگریٹ سم آف دی رانگ ڈیسیژنز جو انہوں نے لیے ہیں, اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی نا مسلمانوں نے. تو جہاں پہ ہم اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں کہ ان کے غلط ڈیسیجنس تھے, جو کہ وہ بھی اکنالج کر رہے ہیں, جس کی مسلمانوں نے اس کی قیمت ادا کی, لاکھوں مسلمانوں نے اس کی قیمت ادا کی. وہاں پہ اب جو یہ معاملہ ہوا ہے, اس کے اوپر جو سیلیبریشن ہے اور جس پہ جو خوشی ہے ان مسلمانوں کی آزادی کی, دیٹ از اے ریئل تھنگ. یعنی آپ ان مسلمانوں کا غم یوز کریں کہ یار انہوں نے تو بڑی زیادتی کی, لیکن آپ کو نظر آ گیا ہے کہ کوئی بندہ ٹینک کے سامنے جا کے نہیں کھڑا ہوا ہے, ریبلز کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا کہ بشار کے لیے we will stand against you. Nobody. اردوغان رائٹ اینڈ رانگ, اچھا برا از ناٹ مائی پوائنٹ. اس کے لیے لوگ آ کے کھڑے ہوئے تھے ٹینکوں کے سامنے, اس کے لیے کوئی نہیں آ کے کھڑا. دیٹ از یور بگیسٹ لٹمس ٹیسٹ انڈیکیٹر کہ یار عوام کے اندر کتنی اس کی سپورٹ ہے. نن, زیرو, کوئی بھی نہیں آ کے کھڑا ہوا, اس لیے اٹ کولیپس لائک اے ہاؤس آف کارڈز. ڈومینوز کی طرح یہ پڑر کر کے آ کے جو ہے پوری جو اس کی رجیم ہے یہ کولیپس کر گئی اوور نائٹ. 10-11 دن, دیٹس اٹ, اتنی بس اس کی وہ تھی. اس بندے نے جا کے اسرائیل کو آنکھیں دکھانی تھی. He was just the gate keeper کہ پیچھے گیٹ ہے, اس ادھر آ کے میں رکا ہوں, میں آپ کی پروٹیکشن دوں گا اسرائیل. نہیں, I'm sure even that's not even the question. یہاں پہ میں اس چیز, ہم اس کو اس نوٹ پر اینڈ کرنا چاہیں گے کہ بشار واز a butcher, no question about it. بشار نہیں, this guy قاسم سلیمانی and all of these people, but butcher of Syria کا butcher تھا یہ بندہ. یہاں پر یہ بات آپ لوگ اتنا وہ بنا کے ہوا بنا کے پیش کرتے ہیں. Don't do that. Try to read it. پڑھیں, سمجھیں, دیکھیں. ملینز آف لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ریکارڈنگز اور اس طرح کی ویڈیوز, اتنے پروفس ہیں کہ یار یہ خود کھلے کام ان کی جو ہے نا بندے اپنی حزب اللہ وغیرہ کے, اینڈ ہی واز دی آرکسٹریٹر. اب آپ یہ دیکھیں پاکستان سے ملیشیاز گئی ہیں زینبیون کی, افغانستان سے فاطمیون ملیشیاز گئی ہیں جا کے وہاں قتل و غارت کرتے تھے. If I tell you really what I think, جو پاکستان سے بھی گئے ہیں اور جو آگے پیچھے سے بھی گئے ہیں, they are people who are fighting for something, for what they believe in, whatever it is, whatever the heck they think, they are fighting for that. They have a cause. I believe کہ if not bigger, an equally bigger criminal role was played by the powers that be, جو کہ ہماری مسلم ورلڈ کے اندر ہیں, جو آج یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اسلام کی اور یہ تو رشیا کی اور امریکہ کی جنگ ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ جو آپ نے مثال دی نا کہ جی میرے وہ پڑوسی جو ہے وہ بیلچہ لے کر آ گیا, اگر آپ کی بچی کو, آپ کا ایک پڑوسی, آپ اس کو پسند نہیں کرتے, آپ کو زہر لگتا ہے, آپ دشمن ہے آپ کا, وہ ایک سرٹن پوائنٹ پہ ایک بلی سے آپ کی بچی کو ایک ریپسٹ سے بچانے کے لیے آ جاتا ہے. اب آپ کی بچی تو اس سے ہی مدد مانگے گی نا. بالکل صحیح. لیکن وہ آپ کو آواز لگا کہہ رہی, وہ آپ کی ہے بھائی, یو اونڈ دیم, رائٹ, یو اونڈ دا پیلسٹینینس, ٹھیک ہے, مسلمان آپ کے بھائی تھے.
وہ آپ کو آواز لگا ہے کہہ رہی ہے, اب آپ اس کی مدد کو نہیں جاتے, ٹھیک ہے, شی واز کالنگ آؤٹ ٹو یو, شی واز یورس. پھر آپ یہ کہتے ہیں, آپ اس کو بلیم کرتے ہیں کہ یار تم نے اس سے مدد کیوں لی, وہ تو میرا دشمن تھا, ٹھیک ہے. اینڈ یو پلے دس ہول گیم کہ یار وہ والا اتنا بڑا ظالم ہے, یہ والا اتنا بڑا ظالم ہے. بھائی آپ کی جو سائلنس ہے اس سارے معاملے میں, جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں حکمران, بالکل صحیح ہے, بے شک. دیکھیں you're not identifying yourself نا, آپ اس کو اپنا مسئلہ تو سمجھ نہیں رہے. you're identifying آپ کی اپنی جی سی سی آپ نے پروپیگیٹ کرنی ہے, آپ کا جو بھی آپ کا نیشنلزم چل رہا ہے, ٹھیک ہے. So I believe the discussion should revolve around this point of what we have to do. وہ جو اصحاب کہف کا تھا نا, ہؤلاء قوم اتخذوا, یہ جو میری قوم ہے نا, میری والی, انہوں نے یہ نہیں کہا وہ فلانا والا تو وہ فلانا والا. They were very clear کہ یار مسئلہ یہاں پہ ہے, ہمارے پاس ہے. میں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ بناتا ہوں کہ جی ہمارا اس سے کیا لینا دینا, ٹھیک ہے. اینڈ I've been to different weddings here. فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے, بڑے بڑے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی شعبوں سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ نا. تو جی آپ ہماری فکر کریں, وہ پرلے درجے کا مسئلہ ہے. تو if there is going to be a change, if anything is going to happen, it is going to happen from where we will start looking where we are faltering. But we can have these discussions کہ جی ایران جو ہے وہ کتنا بڑا ظالم ہے, تو یہ ہے, and they might be politically correct as well. But the point that I would like to take home right now is all of these intellectuals and all of these people who are out there who are claiming to instill some sort of sense in our community. What are you instilling here? What are you trying to tell these people? کہ اپنے آپ کو کاٹ لو اس کے ساتھ. مسلمان خوش ہوں تو تم اس پہ خوش بھی نہیں ہو سکتے. تمہاری کاز ہے کیا, تم کون ہو نا, مطلب you have no relation whatsoever with those people. So اس نوٹ کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو ختم کریں, so that we actually start thinking and we start taking action about what we have to do. I would like to add a few more things کیونکہ اس کے اندر گیپس ہیں, کیونکہ یہ اب اس کے اندر نا پورا یہ اس چیز کو ایک, کیونکہ ابھی اسرائیل کو بھی اور ٹرکی کی ریلیشن شپ ہم اس علاقے کے اندر کہ یار یہ دیکھو نا یار یہ دشمن ہے, یہ اسرائیل کے ساتھ ان کا کیا گٹھ جوڑ ہے, کوئی ہے بھی یا نہیں ہے, یا یہ بس ہی کہہ رہے ہیں چونکہ یہ دشمن ہے ادھر کے. پلس ایک اور ہمارا آپ کا طبقہ ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ جو پوٹن کو ہوا بناتے ہیں, اس کا بھی میں نے جواب نہیں دے پایا, ٹھیک ہے. سو وی نیڈ ٹو ایڈریس دوز ٹاپکس. تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, اس کو ایک اور سیشن میں کر لیتے ہیں. انشاءاللہ حماد بھائی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ, ایٹ لیسٹ ون مور, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.